السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہیں، جس کو جاننا ہر انسان پر اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، اور وہ ہے گناہ کبیرہ۔ آج سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گناہ کسے کہا گیا ہے۔ گناہ کی اگر ہم اور آپ عام لفظوں میں، عام اصطلاح میں اگر سمجھنا چاہیں، جو عمومی طور پر معاشرے میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے وہ گناہ ہے۔ اخلاقی طور پر ہر وہ کام جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف ہو، جسے اللہ رب العالمین نے جس کی مذمت بیان کی ہو، ہر وہ کام گناہ ہے۔ اب گناہ کو اگر ہم حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر والاثم، نیکی کے متعلق بھی اور گناہ کے متعلق۔ فقال، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ کی یہ بڑی جامع تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا۔ کیا کہا؟ گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسک، جو آپ کی نفس میں، جو آپ کے دل میں تردد اور شک اور کھٹک پیدا کرے، وہ کریہتا، اور آپ گناہ کرنے کے بعد ڈریں، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں۔ یعنی آپ نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ کوئی جان نہ پائے۔ اگر یہ خوف ہے دل میں تو سمجھ لیجیے کہ وہ گناہ ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پوچھتے ہیں، اے وابصہ، کیا تم گناہ اور نیکی کے متعلق نہیں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت معبد کہتے ہیں، حضرت وابصہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ضرور میں اسی کا سوال کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ انسان کا جو دل ہے، انسان کو اچھا اور برا دکھانے میں اسے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ کیے ہیں تو ہمارے دل اندر سے بولتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ اگر ہم نیکی کیے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی اسی حدیث میں ہے البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی یہ ہے جس سے ہمارا دل، ہمارا نفس مطمئن ہو جائے، واطمأن الیہ القلب، اور دل بھی مطمئن ہو جائے، یہ ہے نیکی۔ اور اسی میں گناہ کی بھی تعریف آپ نے بتائی، والاثم ما حاک فی القلب، گناہ یہ ہے کہ جس سے انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو، وتردد فی الصدر، اور دل میں شک و شبہ پیدا ہو، یہ گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کی حدیث نمبر 18030 میں نقل کیا ہے، اور سنن دارمی میں 2533 میں موجود ہے یہ حدیث۔ اب کتاب و سنت کی مزید مطالعہ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ کہف میں فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قیامت کے دن انسان جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہاں کہے گا کہ ہائے افسوس، کیا ہو گیا اس کتاب کو جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی
اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑی۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ ابھی باتیں آگے آ رہی ہیں جس سے واضح ہو جائے گی کہ گناہ صغیرہ کیا ہے۔ گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کی عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں کوئی امور یا کوئی ارکان یا کوئی شرط ہم سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر کے اگر چھوڑتے ہیں تو وہ اس سے ہماری عبادت میں مکمل نقص آ جائے گی، لیکن اگر بھول چوک سے ہوتا ہے پھر ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یا پھر ہم اس کے بعد دوسری نیکیاں کرتے ہیں، اس نیکی کے کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے صغیر گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31 میں، ان تجتنبوا ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور ایک باعزت جنت میں تمہیں داخل فرمائیں گے۔ اور صغیرہ گناہ کے معافی کے اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1045۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں بتایا گیا کہ الصلوات الخمس، پانچوں نماز، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، کفارۃ لما بینہن، ان کے درمیان کے جو کیے ہوئے صغیرہ گناہ ہے وہ کفارہ ہے، معاف ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ انسان اس بیچ میں کبائر کے قریب نہ گیا ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ انسان کے لیے، انسان سے اگر سرزد ہو جاتا ہے، بھول چوک میں ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معافی کے بہت سارے دروازے کھول رکھا ہے۔ انسان حج کرتا ہے، وہاں سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، انسان عمرہ کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے ہر عمل سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ بہت سارے دروازے ہیں جس سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 37 میں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ سے بچتے ہیں، کبائر الاثم والفواحش، فحش کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری ایک آیت ہے سورہ نجم آیت نمبر 32 کی، اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، والفواحش، فحش کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے لمم کہا گیا ہے عربی میں چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات اور احادیث سے صغیرہ گناہ کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں کہ انسان سے جو سرزد ہوتا ہے، بڑے گناہ سے اگر انسان بچتا ہے، فواحش سے بچتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کے طور پر یاد رکھا جائے کہ اگر انسان صغیرہ گناہ کو بھی تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، کنٹینیو، آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، اور اس طرح وہ زندگی بھر کرتا رہے گا، اور کبھی بیچ میں توبہ و استغفار نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی نہیں کرائے گا،
تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لے گا، اس سے حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں فرماتا ہے اف اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اما سلف، جو ہم سے گناہیں ہو چکی اور گزر گئی، ومن عاد فینتقم اللہ، ایک چھوٹا گناہ کیے اور پھر اس کی طرف پھر دوبارہ وہی گناہ کر رہے ہیں، لوٹ کر کے پھر دوبارہ وہی گناہ کر رہے ہیں، فینتقم اللہ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے بدلہ لے گا۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العالمین غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی صغیرہ گناہ کے تعلق سے۔ آئیے کبیرہ گناہ جس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سمجھنا اصل ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ جس کے تعلق سے بڑی وعیدیں آئی ہیں، بڑی لعنت ہوئی ہے ایسے گناہوں پر، اس لیے اس گناہ کو جاننا بھی ہمیں بڑی ضروری ہے، اور اگلے جو ایپیسوڈ ہمارے سامنے آئیں گے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک ایک گناہ پر آپ کو بتایا جائے گا۔ کبیرہ گناہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ جس میں شریعت کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نفی ایمان کا تذکرہ کیا گیا، کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، لعنت، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے کام کرنے پر لعنت بھیجی گئی ہو، لعنت کیا گیا ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3، جس پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر کی گئی ہو، اللہ کا غضب ہو، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ اور نمبر 4، وعید بیان کیا گیا ہو، ویل بیان کیا گیا ہو ایسے گناہ کو کرنے پر۔ مان لیجئے کہ فلاں گناہ کریں گے تو قیامت کے دن جہنم ملے گی، ایسے کام کرنے پر یا ایسے گناہ کرنے پر جس پر وعید بیان کی گئی ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 5، جس پر حد لگایا گیا ہو، کہ مان لیجئے چوری کریں گے تو دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کریں گے، شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسلام لانے کے بعد اگر اسلام سے پھر جاتے ہیں، انہیں سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی پھر دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں، تو ایسے انسان کو سر قلم کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جادوگر اگر اس کو سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اگر وہ جادوگری نہیں چھوڑتا ہے تو اسے بھی قتل کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس پر حد نافذ کیا گیا ہو شریعت کی طرف سے۔ یہ 5 شرائط یا 5 علامات ہیں گناہ کبیرہ کو پہچاننے کا طریقہ۔ جس گناہ میں ان 5 میں سے کوئی ایک شرط بھی پایا گیا ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر 5 طرح کے گناہ کا تذکرہ ہوا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ الاسم، اللمم، الفواحش، کبیرہ اور اکبر الکبائر، یہ 5 طرح کے گناہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسم اور لمم یہ چھوٹے گناہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ الفواحش جو انسان کے نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ کیے جاتے ہیں، مثلا زنا وغیرہ۔ کبیرہ گناہ جو بہت سارے ہیں، اور ایک ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں کا بھی بڑا گناہ جو الاشراک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ 5 طرح کے گناہیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک ایک کر کے کہ کبیرہ گناہ 1 نمبر یہ، 2 نمبر یہ، 3 نمبر یہ، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے مکمل گناہ کو واضح کریں گے، اور جس سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور معاشرے کے اندر جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بھی آپ شیئر کر کے بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو بھی بچنا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، جہاں اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا حساب لینے والا ہے، اس دن ہم اور آپ اپنے نام اعمال میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔